السلام علیکم عزیز طلبہ. کلاس تیسری جماعت کے بچے جو ہیں وہ اپنا اردو نکالیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمسایہ کے متعلق ہے، اور جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 27 پر ہے. یہاں پہ آپ خود دیکھ رہے ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹاپک جو ہے ہمارا ہمسایہ. ہمسایہ ہم پڑوسی کو کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، چند ایک الفاظ جو اوپر دیے گئے ہیں ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے. پہلا لفظ جو ہے پڑوس. پڑوس جو قریب ہو، یعنی جو نزدیک ہو، جو ارد گرد میں رہتا ہو، پڑوس اسی کو کہتے ہیں. چیک اپ. چیک اپ دراصل ایک انگلش ورڈ ہے، یعنی انگریزی لفظ، جس کے معنی ہیں معائنہ کرنا. عقل مند کا معنی ہے عاقل. دانا. کارنامہ اچھے کام کرنا. کارنامہ اسی کو یا ہم کہہ سکتے ہیں نمایاں کام. وہ کام جو تعریفوں کے لائق ہو، کارنامہ اسی کو کہتے ہیں. ہمسایہ کا مطلب ہے پڑوسی، یعنی نیبر. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا. اس کے پاپا باہر گئے تھے. رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی. اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. وہ چھوٹا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. امی درد سے چیخ رہی تھی. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا. یعنی یہ ہمسایہ کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے. اسلم ایک لڑکا ہے جو آپ کی ہی عمر کا ہے، کیونکہ وہ تیسری جماعت میں پڑھتا ہے. اسلم امی کے ساتھ ایک دفعہ گھر میں اکیلا تھا، اور اس کا پاپا جو ابو تھا وہ باہر گئے تھے، یعنی وہ گھر میں نہیں تھے. رات کو اچانک اسلم کی ماں بیمار ہو گئی. اسلم جو کہ تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، بہت ہی چھوٹا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں کروں تو کروں کیا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ بیمار ہو گئی. امی درد سے چیخ رہی تھی. امی جس کا یعنی اسلم کی امی جسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی کیونکہ اسے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. یعنی اسلم نے دوڑ لگائی اور گوتم انکل جو اس کا ایک پڑوسی تھا، ہمسایہ تھا، اسی کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا، یعنی گوتم کا مکان جو تھا وہ اسلم کے مکان کے سامنے تھا. سمجھو یہ ایک مکان ہے. اگر یہ اسلم کا مکان ہے تو یہ گوتم کا مکان اس کے آگے ہے. اسی طرح جس طرح آپ کا مکان اور آپ کے پڑوسی کا مکان دائیں بائیں میں جو بھی آپ کے رہتا ہے، وہ اسے ہم پڑوسی کہتے ہیں. اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل. گوتم جاگ گیا. اسلم جو ہی گوتم انکل کے گھر پہنچا تو اسلم نے آواز دی، یعنی گوتم انکل کو پکارا، گوتم انکل، گوتم انکل. اور گوتم انکل جاگ گیا، یعنی وہ سو رہا تھا. وہ باہر آیا، یعنی اس نے دروازہ کھولا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اور اسلم کو دیکھ کر اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو چکی ہے. یعنی اسلم اب گوتم انکل سے کہتا ہے کہ انکل میرے پاپا جو ہے، یعنی اسلم کے پاپا جو ہے وہ گھر میں نہیں ہیں، وہ باہر گئے ہیں. اور اسلم کہتا ہے کہ میری امی یعنی اسلم کی امی بیمار ہو گئی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. گوتم انکل نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی. اسلم نے گوتم سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. گوتم انکل یعنی گوتم نے اس کے پڑوسی نے اسلم کو بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس سے
یعنی پھر گوتم اندر واپس جاتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور اسے ساری بات سناتا ہے، یعنی اسلم ہمارے گھر یہاں آئے ہیں اور اسلم کا پاپا گھر میں ابھی نہیں ہے اور اسلم کی ماں بیمار ہو چکی ہے۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا، اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ گوتم اب اسلم کے ساتھ اسلم کے گھر گیا اور اسلم کی امی کو سلام کیا اور پھر اسلم کی امی یعنی اپنی پڑوسن کو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، یعنی کس چیز کا درد ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ پھر یعنی اسلم کی امی نے بتایا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور سینے میں بھی تکلیف ہے، یعنی اس کی سانسیں اچھی طرح سے نہیں چل رہی تھی، اور کیا بتایا، سر میں بھی چکرا رہا ہے، سر بھی چکرا رہا ہے، یعنی سر میں چکر آ رہا ہے۔ پھر گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب گوتم نے اسلم سے کہا کہ اب آپ اپنی امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئے آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا، یعنی گوتم انکل جو ہے، یعنی اسلم کا جو ہمسایہ ہے، وہ اب دوسرے ہمسایہ کے پاس گیا جس کا نام تھا علی محمد، وہ پیشے سے ڈاکٹر تھا۔ یہ گوتم نے سب کچھ بتایا ڈاکٹر صاحب کو کہ بھابھی کو سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوائیں ساتھ لے کے گوتم کے ساتھ چل پڑی۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، گوتم جب اپنے گھر نہیں گیا، یہ علی محمد کے گھر، یہ علی محمد کو اسلم کے گھر لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یعنی ڈاکٹر نے گوتم سے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ گوتم نے کہا جی ہاں، یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔ اور گوتم نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جی ہاں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے اور ایک پڑوسی کا گھر ہے جس کا نام اکرم ہے، وہ گھر میں نہیں ہے اور اس کی گھر والی یعنی بیوی بیمار ہو گئی ہے۔ گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا، اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا۔ گوتم جب علی محمد یعنی ڈاکٹر کو اسلم کے گھر لے گیا تو اسلم ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، اب علی محمد یعنی ڈاکٹر جو تھا اسلم کی امی کو دیکھا کہ اسے کس چیز کا درد ہے، انجیکشن دیا اور دوا کھلائی، اب انجیکشن لگایا اور دوا بھی کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا بھابھی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اسلم کی امی سے کہا کہ اب آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب صبح آپ اٹھو گے تو ہسپتال ضرور خود کا چیک اپ کرانا، یعنی خود کا معائنہ کرانا۔ ہاں، یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے، یعنی پھر اس نے کچھ دوائیاں رکھی اور ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ یہ دوا جو ہے یہ 4 گھنٹے کے بعد پھر سے کھانی ہے، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا، چونکہ رات ہو چکی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں صبح دوبارہ یہاں آؤں گا اور آپ کو خود
پھر دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ اسلم جو چھوٹا بچہ تھا، اس نے اب ڈاکٹر انکل یعنی علی محمد کا شکریہ ادا کیا۔ اب اسلم کی امی یعنی اکرم کی بیوی آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا، یعنی گوتم جو اسلم کا پڑوسی تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کی فیس کتنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے واپس جواب دیا، بھائی صاحب اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے واپس جواب دیا کہ بھائی جب آپ نیند چھوڑ کر اپنے ہمسایہ کی مدد کے لیے آ رہے ہو تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ میرے بھی ہمسایہ یعنی اکرم یا اسلم میرے بھی ہمسایہ ہیں۔ گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا۔ گوتم نے واپس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ میرا فرض تھا کیونکہ یہ میرے پڑوسی ہیں یعنی ہمسایہ ہے۔ اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ اور پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر میں اکرم کی جگہ ہوتا اور میں گھر میں نہیں ہوتا تو اکرم بھی یہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ یہ عقل مند یعنی یہ دانا لڑکا ہے اسلم، کیونکہ اب جب اس کی امی بیمار ہو گئی تو اس نے فوراً اپنے ہمسایہ کی مدد لی، اور یہ بڑا عقل مند دانا لڑکا ہے۔ اس نے اگر مجھے نہیں بتایا، یعنی گوتم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس نے اگر مجھے نہیں بتایا تو مجھے بھی معلوم نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ ہاں، اسلم نے پھر یعنی اس چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ واہ انکل، اگر میں آپ کو نہ بتاتا یا نہ بلاتا تو پھر کس کو بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی رشتہ دار جو ہے ہمارے وہ اس گاؤں میں نہیں رہتے ہیں، وہ دور دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو رات کے دوران بلانا میں بلا نہیں سکتا تھا۔ گوتم شاباش بیٹے شاباش۔ گوتم نے واپس یعنی گوتم انکل نے اسلم سے واپس جواب دیا، شاباش بیٹے شاباش۔ ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر ہمسایہ ایک دوسرے کے کام نہ آ سکے تو ان کے پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی گوتم انکل اب اسلم سے کہتا ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد امی کو دوبارہ یہ دوائی کھلانا، میں ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، یعنی میں ڈاکٹر صاحب کو گھر تک ساتھ لیتا ہوں، یعنی میں ڈاکٹر صاحب کے گھر تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اسلم اپنے مکان کے دروازے تک ان کے ساتھ چلا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں سلام کی، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر اپنے گھر یعنی اپنی امی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس طرح آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں۔ بالکل ہمسایہ رشتہ دار سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت خوشی ہو یا غم پہلے ہمسایہ ہمارے کام آتا ہے، اور ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام بھی آنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے۔ ان کے سوالات جو یہ لیسن ہے اس کے سوالات کریں گے۔ آپ رہیے خدا کے حوالے، مجھے بھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔